بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ تو ابھی بات کر لیتے ہیں، دو تین اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو اس ویک میں، ان کے بارے میں سب سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ تو یہ ہے کہ جو سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور یہ تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ یہ پہلی سماعت تھی جب سے ہائی کورٹ نے اس پچھلے پوری سماعت کو اور پورے جو ایک پروسیجر تھا اور جتنی بھی جو سماعت ہو چکی تھی جیل ٹرائل اس سے پہلے، اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اس کی آج یہ جو پہلی سماعت تھی، اس کے اوپر جو کچھ ہم میڈیا میں کل سے سن رہے تھے، یا جو اندر وکلاء صاحبان تھے، میڈیا پرسنز تھے، انہوں نے آ کر جو کچھ بتایا، اس کے بالکل بالعکس اس کے جو ایک ریٹر آرڈر عدالت نے جاری کیا، یہ سائفر عدالت نے، اور جس طرح سے یہ ایک آئین قانون کے ساتھ جو ایک مذاق کیا ہے، یہ اصل میں مسئلہ یہ وکلاء، میڈیا، سول سوسائٹی، سب لوگ عدالتوں کو، جج صاحبان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے آرڈر کی توہین ہو رہی ہے، آپ کے آئین کی اور قانون کی توہین کی جا رہی ہے، لیکن مجال ہے جو ججز صاحبان ہیں وہ اپنی توہین کو اور آئین اور قانون کی توہین اور وائلیشن کو ان کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے اس سارے معاملے کو ایک ہائی کورٹ کے اوپر، ہائی کورٹ کی پریمیسز میں حملہ آور ہو کر، جس طرح سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور 9 مئی کا واقعہ اس کی ریاکشن میں، یا ایک پلانٹڈ تھا، جو بھی تھا وہ ہوا، اور ایک اب پبلک اور جو پاکستان کا سب سے اہم ادارہ ہے وہ آمنے سامنے آ گئے، اور نفرتیں جو ہیں وہ آج تک تھمنے کا نام نہیں لے رہی، جس کے بدلے میں خواتین جو ہیں اور بچے جو ہیں وہ بھی متاثر ہوئے، آج تک بھی بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں، اور ایک پوری دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ ججز صاحبان جو ہیں کچھ، انہوں نے جو ہے وہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم نے آئین، قانون اور عدلیہ کے وقار کے لیے کوئی ایک کام بھی نہیں کرنا۔ تو جب ریٹرن آرڈر آیا تو جج صاحب نے کہا کہ جی وہاں میڈیا بھی موجود تھا، پبلک بھی موجود تھی، اور اوپن کورٹ کا انہوں نے تاثر دیا کہ جی ہم نے CRPC کے تحت جو ہے وہ اوپن کورٹ کا جو ابتدا جو ہے وہ ہوئی ہے، حالانکہ حاضری لگنی تھی، اور اس میں میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا بھی جیل کے بعد سارا دن میں جو ہے موجود رہا، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پبلک جہاں پہ، اب جج صاحب نے کبھی آرڈر میں، کبھی اس قسم کے، یعنی اس لیول کی کسی عدالت نے آج تک آرڈر میں یہ چیز لکھی ہے یا لکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اوپن ٹرائل تھا؟ ہم نے میڈیا سے، جو اکیوزڈ ہیں شاہ محمود قریشی اور عمران خان، ان کو میڈیا سے بات کرنے کا موقع دیا، اور جو ہے ہم نے، پبلک بھی وہاں پہ موجود تھی۔ جیل کے اندر گیٹ، جو مین گیٹ ہے جیل کا، اس سے اندر پبلک کہاں ہوتی ہے؟ یہ تو ایک ویسے ہی اگر کوئی عدالت اس کو کہے بھی کہ جیل کے اندر جو ہے وہ ٹرائل ہے اپنا اوپن ٹرائل، تو میری ذاتی رائے میں جیل کے اندر اوپن ٹرائل ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ جیل کے اندر اوپن ٹرائل کا تصور بھی ناممکن ہے، جب ہے ہی جیل، گیٹ کے اندر کون سا اوپن ہے؟ جیل کے اس گیٹ سے اندر تو کوئی جنرل پبلک جا نہیں سکتی، میڈیا نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک وکٹیمائزیشن ہے، یہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اور اس کا جو جتنا بھی خمیازہ اس ملک کو اور عوام کو بھگتنا پڑے گا، یہ جو بھگت رہے ہیں، اور کئی اور سال اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف جو ہے اس ساری کانسپیرنسی جو ہے، اور جو سارا یہ جو نظام ہے، یہ اعلیٰ عدلیہ، اب تو قاضی صاحب نے کہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ بھی نہیں کہنا، اب اس کو کیا کہیں، چلیں سپریم کورٹ کہہ لیتے ہیں، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کہہ لیتے ہیں، اب صاحب بھی کہنا منع ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، جس طرح PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن والی بات ہے، تو اب وہ الیکشن جو ہے سکسیسفلی ہو گئے ہیں۔ اب اس کے اوپر اعتراض کون کر رہا ہے؟ اعتراض وہ پارٹیز کر رہی ہیں جنہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ ایک بطور ڈرامہ اور ایک بطور جو دکھاوا کرائے گئے، ورنہ شروع سے ہی ایک بڑا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ جی چھوٹا بھائی اب کے پاس فلانا عہدہ ہوئے گا، چھوٹا فلانا سیکٹری ہوئے گا، وہ اسی فیملی کے اندر، ٹھیک ہے۔ جو ان اپوزڈ جتنے بھی نون لیگ کے الیکشن ہوئے کہ جی ابھی نواز شریف صدر بن گیا ہے، شہباز شریف صدر بن گیا ہے، مریم نواز آرگنائزر بن گئی ہیں، فلانا مقابلے میں کوئی بھی نہیں آیا،
اور جی یہ 50 سال سے یہی ہوتا رہا ہے۔ دوسری طرف آپ پیپلز پارٹی کو بھی دیکھیں، زرداری، جے یو آئی فے کو دیکھیں، یعنی جتنی بھی، ہاں ایک جماعت اسلامی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ایک طریقہ کار موجود ہے، اور اس کے دیکھ لیں، جب بھی کوئی ایک نیا بندہ آتا ہے تو وہ نہ اس فیملی سے ہوتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی کسی کی فیملی لیگیسی ہے، وہ کسی حد تک ہے۔ لیکن موجودہ سسٹم میں جو ایک ہے، یعنی آپ یہ سمجھے کہ صرف ایک ہی پارٹی ہے جو آئین، قانون، جمہوریت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ ہے پی ٹی آئی۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو جماعت اسلامی نے بھی اپنا جو ایک ساکھ تھی اس کو بالکل ہی ختم کر لیا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی جب کھڑے ہونے کا ٹائم ہوتا ہے آئین اور قانون کے ساتھ تو وہ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ کمپرومائز کر لیتی ہے۔ آج بھی وہ کمپرومائزڈ ہے، اور یہ نہیں پتہ کہ اب ان کی حکمت عملی اور سیاست کیا ہے۔ دوسری طرف اب بھی واحد پارٹی ہے پی ٹی آئی، جس نے ایک الیکشن بھی کرائے ہیں، پہلے بھی کرائے ہیں اور اب بھی کرائے ہیں۔ حالانکہ پچھلے الیکشن 2013 میں میرا خیال ہوئے تھے، ان کے اندر ان کو بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا، آگے الیکشن آیا تھا، گروپنگ ہو گئی تھی، کئی لوگ ناراض ہو گئے تھے، تو اس کے بعد بھی جب ہوا ہے تو انہوں نے کسی حد تک یہ کرایا ہے کہ جی وہ ایک آؤٹ آف فیملی جو ہے، انہوں نے چیئرمین نے خود جو ہے نامینیٹ جس بندے کو کیا ہے وہی آؤٹ آف فیملی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب عمران خان کی فیملی جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہے۔ اور پھر اس کو سبوتاج کرنے کے لیے ایک 13 سال کے بعد اکبر ایس بابر نامی، وہ جو کہتے ہیں کہ جی میں پی ٹی آئی کے بانی ممبران میں سے ہوں، وہ بھی اب اس درمیان میں لانچ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ دوسری بات الیکشنز کے حوالے تھے کہ 8 فروری کو الیکشن جو ہے ان کو قاضی صاحب نے کہا تھا کہ اس کے اوپر، میڈیا کے اوپر وہ بہت غصہ نکالتے ہیں، پی ٹی آئی کے اوپر نکالتے ہیں، عام پبلک اور عوام وکلاء کے اوپر وہ غصہ نکالتے ہیں، لیکن آئین اور قانون کے اوپر جو ہے وہ بالکل خاموش ہیں، وہ بھی کمپرومائزڈ ہیں۔ جیسے دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی کسی نے بات بھی نہیں کرنی کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہوگا، ابھی ایک درخواستیں آ چکی ہیں ان کے ادارے کے سامنے، عدالتوں میں درخواستیں آ چکی ہیں کہ جی ان کو الیکشنز کو ملتوی کیا جائے۔ ابھی ڈفرینٹ بہانے ہیں، بہانہ کیا کہ جی موسم ٹھنڈا ہوئے گا، بھئی جب مئی جون میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی کئی علاقوں میں ٹمپریچر جو ہے وہ 50 یا اس سے اوپر بھی چلا جاتا ہے، تو کیا اس وقت بھی نہ کرائیں؟ حالانکہ میری رائے میں تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک عدالت کو ہی بڑا اچھا موقع تھا ادھر سپریم کورٹ کے پاس اس دفعہ کہ جی وہ ایک طے کر دیتی، جب سے ہو رہا تھا تو سپریم کورٹ کو سیٹل کر دینا چاہیے تھا کہ جب بھی یہ جی فروری میں یا مارچ میں یا اپریل میں فلاں ڈیٹ کو اسمبلی ٹوٹ جائے گی، بذات خود اس کا ٹینیور پورا ہو جائے گا، اور جو ہے اس کے بعد فلاں ڈیٹ سے جو یہ شیڈول ہو جائے گا، اتنے سے اتنے تک درخواستیں جمع ہو گئیں، پورا شیڈول دے کے فلاں ڈیٹ کو الیکشن ہوا کریں گے، تو ایک مکمل یہ سیٹ ہو جاتا معاملہ کہ جی آئندہ سے اس میں کوئی پرابلم ہی نہ آتا۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہر کوئی وقت گزاری کا نظام چلا رہا ہے، عوام اور عام آدمی اور پبلک اس میں پس رہی ہیں، آئین اور قانون جو ہے وہ شرمندہ ہے، لیکن اداروں کی اور شخصیات کی انائیں اور ان کی ضد اور ان کی اپنی پسند اور ناپسند جو ہے وہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ موجود ہے، اور اسی کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ لیکن حالانکہ قاضی صاحب کو دیکھنا چاہیے، وہ کہتے ہیں جی پیچھے فلانے ڈکٹیٹر تھا، فلانے نے آئین توڑا تھا، او بھئی قاضی صاحب اللہ کا نام لیں، موجودہ آپ کے سامنے جو آئین معطل ہوا ہے، جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، جو آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے، خدا کے لیے اس کو دیکھیں۔ بالخصوص قاضی صاحب کو چاہیے، اعلیٰ عدالتوں کو چاہیے کہ جی وہ جو خواتین اندر ہیں، جیلوں میں ہیں ناجائز طور پر، ان کو جلد سے جلد چاہیے کہ ان کو رہائی دی جائے۔ دوسری جو ہے قاضی صاحب کو نے ایک جو خط، عمران خان صاحب نے ایک جو اپیل یا خط لکھا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر اسٹینڈ کرتے، بجائے اس کے کہ اگر ان کو وہ ناپسند بھی تھا تو اس کے اوپر کوئی ریمارکس نہ دیتے، اس کا ایسے انہوں نے جواب دیا جس طرح کے سیاسی لوگ ایک دوسرے کا میڈیا ٹاکس میں جواب دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے